بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مکہ مکرمہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، سب سے بڑے نبی، خاتم النبیین بن کر مبعوث ہوئے، تشریف لائے۔ اس زمانے میں بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ مشرکین کو سوالات بتاتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ یہ پوچھو اگر یہ نبی ہوگا تو اس کا جواب ایسے دے گا۔ تو سوالات کی ایک سیریز بنا کے دی، اس میں 3 سوالات تھے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے۔ قرآن پاک میں جس کو ان الفاظ سے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ہمارے محبوب، میرے محبوب، لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، امر ربی ہے، حکم ربی ہے، کرشمہ ربانی ہے، لطیفہ ربانی ہے۔ تو انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں اور روح کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جسم کھا پی کے خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی بھوکے کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی غریب کو، کسی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو اچھے کپڑے پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کے خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ دونوں کے بالکل تقاضے الگ الگ ہیں۔ جسم کی قوت دل کی قوت پر موقوف ہے اور دل کی قوت روح کی طاقت پر موقوف ہے۔ دل اگر قوی ہوگا تو اس کے ضمن میں جسم آتا ہے، جسم بھی قوی ہوگا، اور اگر دل کمزور ہوگا تو اس کے تابع جسم ہے، جسم بھی کمزور ہوگا۔ یہی تو وجہ تھی صحابہ کرام کے زمانے میں کیسر و کسریٰ اور وہ قومیں جن کا طوطی بولتا تھا، جو بڑے دیو ہکل تھے، وہ گھاس کے گٹھوں کی طرح، ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کمزور تھے لیکن دل قوی تھے، لہذا ضمناً جسم بھی قوی ہوا، اور ان کے جسم قوی تھے لیکن دل مردہ تھے، اور دل کے تابع جسم ہوتا ہے، لہذا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ تو ہم لوگ جسم کی قوت پر تو فوکس کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، لیکن روح کی قوت پر، دل کی قوت پر توجہ نہیں دیتے۔ دل قوی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، دل قوی ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، دل قوی ہوتا ہے اللہ کی کلام کی تلاوت سے۔ اس لیے کہ جس درجے روح قوی ہوتی چلی جائے گی، دل روح کا مسکن ہے، روح اسی میں تو ٹھہری ہے، اسی اعتبار سے دل بھی قوی ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے دل قوی ہوتا جائے گا جسم میں بھی ہمت آتی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، میں کہا کرتا ہوں کہ شہر بھینسا، شہر حیدرآباد کی دکانیں، بازاروں میں جو دکانیں ہیں، جسم کو راحت دینے والے سامان سے بھری پڑی ہیں، لیکن روح کو راحت دینے والا سامان کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں۔
جسم کو مینٹین کرنے کے لیے جتنے کاسمیٹ، جتنے میک اپ کے سامان ایجاد ہوئے ہیں اور اس پر جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اس کے جتنے برانڈس مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اس کا آدھے سے آدھا حصہ بھی ہم روح کو توانا کرنے کے لیے، روح کو خوبصورت کرنے کے لیے اس پر محنت نہیں کر پا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ میں نے بارہا یہ واقعہ آپ کو سنایا، لیکن مجمع میں کچھ نئے افراد بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو پہلی دفعہ آئے ہوں گے۔ اپنے سبق کو مضبوط کرنے کے لیے یاد دہانی کے طور پر پھر سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے سرپرست تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ آخری عمر تھی، کمزور ہو گئے تھے، لاغر تھا جسم۔ دیوبند تشریف لائے، اب قصبے کے نوجوان ٹوٹ پڑے، حضرت کچھ بیان فرمائے۔ حضرت نے فرمایا یہ علم کی نگری ہے، اتنے علماء ہیں، روزانہ درس دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سنو، اس پر عمل کرو۔ میں کمزور، میں نحیف آدمی ہوں۔ لوگ اصرار کرتے رہے، حضرت انکار کرتے رہے۔ کسی نے کہا رے چھوڑو بھی، جب نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑو، نہ صحیح۔ اور اگر یہ بیان کریں گے بھی تو کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے نا نماز پڑھو، تو نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ یہ بات کسی نے حضرت کو نقل کر دی اور کہا حضرت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، یعنی اگر میں بیان کروں اور اس میں نماز کا تذکرہ کروں تو نماز کا تذکرہ لوگوں نے اب اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، اس کو لائق اعتنا، قابل توجہ نہیں سمجھ رہے، اس کو بیکار کی چیز سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو کہا جاؤ کہہ دو لوگوں سے کہ بیان ہوگا۔ فوراً آنن فانن یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت جمعہ کی نماز سے پہلے بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ اب حضرت کے دل پہ ایک چوٹ لگی ہوئی تھی، حضرت منفعل تھے، اثر لیے ہوئے تھے۔ آئے ممبر پہ بیٹھے، ایک طرف سب پہ توجہ ڈالی، نظر ڈالی اور کہا اے لوگو اللہ، اس درد کے ساتھ اللہ کا لفظ زبان سے لیا کہ بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کہا اے لوگو اللہ، پھر کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جو قریبی لوگ تھے حضرت کے ناز انداز جانتے تھے، پیروں میں پڑ گئے، حضرت معاف کر دو، حضرت معاف کر دو، ورنہ یہاں سے جنازے اٹھیں گے، یہ اللہ کے نام کی جی ضرب برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا جس ذات کا نام تم نہیں سن سکتے، اس کے اگر احکام بیان کرو تو کیا سن پاؤ گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام میں یہ تاثیر کیسے حاصل کی تھی؟ وہی نام تو ہم بھی لیتے ہیں۔ انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے اپنی لو کو اللہ کے ساتھ لگایا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے اپنے عزیز کو عالم بنایا، اور جب وہ عالم بن کر فارغ ہو کر آئے تو کہا کہ بیان کرو، کوئی جلسہ تھا۔ انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی، بڑی حکمتیں بیان کی، شریعت کی اور سب، لیکن لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود بیٹھے اور کہا بھائی رات ہم سوئے تھے اس نیت کے ساتھ کہ صبح کو روزہ رکھیں گے، اللہ کی محبت میں روزہ رکھیں گے، لیکن ہم نے دودھ رکھا، ایک بلی آئی اور بلی ہمارا دودھ پی گئی۔ اب بتائیے ہم سحری کی سنت پر کیسے عمل کرتے؟ بس اتنی سی بات کو اس انداز سے کہا کہ سارا مجمع رو پڑا، سارا مجمع رو پڑا، اور کہا بیٹا یہ جو آپ نے کہا نا، یہ جو بیان کیا، یہ آپ کا قال تھا، یہ آپ کا قال تھا۔ یہ قال جب تک حال نہیں بناؤ گے وہاں تک کام نہیں بنے گا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مثنوی شریف کے کچھ سبق بچپن میں فراغت کے سال میں پڑھے تھے حضرت استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو سادات میں سے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ابھی 2 مہینے پہلے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی قبر پہ
جانے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ قونیہ ترکی کے اندر ان دونوں کی قبریں ہیں۔ شمس تبریز آتش عشق سینے میں رکھتے تھے اور چاروں طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے سینے میں اپنے دل کی آگ کو منتقل کر دوں۔ دیکھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری قلم سے لکھی ہوئی کتابیں، ڈھیر سارا بکچہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ یہ آئے اور آ کے پوچھا، این چیست، یہ جو کتابوں کی تھپی ہے یہ کیا ہے؟ کہیں قال است، اس میں اقوال ہیں، یہ قال ہے، اس میں اقوال ہیں۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، قریب میں کنواں تھا، اس میں ڈال دیا۔ اب یہ ایک دم سے متاثر ہو گئے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ عجیب دیوانہ آدمی ہے، زندگی بھر کی محنت، اتنی مشقت سے قلم کی روشنائی سے یہ کتابیں لکھی ہوئی، ان کو پانی میں ڈال دیا۔ جب بہت گھبرائے تو انہوں نے تاڑ لیا کہ یہ پریشان ہو گئے ہیں، تو ایسے ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے نکال دیا، اور ایک قطرہ بھی پانی کا اس پہ لگا ہوا نہیں تھا۔ فوراً مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرمایا، ای چیز کہ یہ کیا؟ کہ ای حال است۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا ای قال است۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ ای حال است، وہ قال تھا اور یہ حال ہے۔ دوستو، ہم قیل و قال سے نکلیں، صاحب حال بنیں، اپنی احوال کو درست کریں، ذات حق سے اپنا تعلق جوڑیں، ذات حق سے اپنا تعلق جوڑیں، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی محبت سے آباد کریں۔ ہائے، ہمارا تو اس فون نے کباڑہ کر دیا، ساری خلوتوں کو جلوتوں میں تبدیل کر دیا، سارے سکون کو غارت کر دیا۔ جن ہاتھوں میں قرآن و حدیث اور فقہ اور ملفوظات اور مکتوبات اور اکابر مشائخ کے سوانے یہ سب سجی ہونی چاہیے تھی اور سجی ہوتی تھیں، ان کی جگہ پر اس فون نے جگہ لے لی۔ جو ہاتھ اکابر مشائخ اپنے بزرگان دین کی خدمت سے تھکا کرتے تھے، آج وہ ہاتھ خدمت سے نہیں تھک رہے، فون اٹھا کے تھک رہے ہیں، ٹائپ کر کے تھک رہے ہیں۔ جو قرآن پاک کی شہادت کی انگلی قرآن پاک کی ایک سطر پر چلا کرتی تھی اور قرآن پاک کے حروف کی نشاندہی کیا کرتی تھی، آج وہ انگلی واٹس ایپ پر چیٹ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جو ہاتھ کبھی راتوں کی تنہائیوں میں والد کی خدمت کیا کرتے تھے، والدہ کے پیر دبایا کرتے تھے، آج وہ ہاتھ مصروف ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کے کاموں میں لگنے سے۔ کتنا بڑا انقلاب آیا ہے دوستو، کتنی بڑی تباہی آئی ہے۔ حالانکہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اسباب و وسائل کی معراج کا دور ہے۔ بہت اعلیٰ قسم کے اللہ پاک نے اسباب و وسائل عطا فرمائے۔ یہ آواز جو میں آپ آخری صف میں بیٹھنے والے جس کلیئرٹی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ سن رہے ہیں، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو میں اس انداز سے یہ آواز پیچھے تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ارے پیچھے کی تو دور کی بات ہے، اس کو اگر لائیو ڈال رکھا ہو انٹرنیٹ پر تو دنیا کے ہر کونے میں اسی وقت، اسی لمحے یہ آواز اسی طرح سنائی دے رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا ابلاغ کو، کتنا آسان کر دیا ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ابلاغ کو۔ یا تو پیارے اللہ نے وقت کے نبی کو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے پیغمبر، اے میرے میسنجر، میرے پیغام کو پہنچانے والے، بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نے جو تم کو علوم دیے ہیں، ہم نے جو اپنی شریعت تمہیں دی ہے، اس کو پہنچاؤ۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور یہ جو تم ابلاغ کرو گے، یہ جو تم تبلیغ کرو گے، یہ جو دین کی باتیں پہنچاؤ گے، اس کی برکت سے واللہ یعصمک من الناس، دنیا کے ظالموں کے ظلم سے، لوگوں کی شریروں کی شرارت سے، ساحروں کے سحر سے، جادوگروں کے جادو سے، برا چاہنے والوں کی بری نظر سے، اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں کے شرور و فتن سے۔
معلوم ہوا ابلاغ میں حفاظت ہے اور ترک ابلاغ میں مصیبت ہے۔ جو کام پہنچائے گا کرے گا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور یہ کوئی سوچے گا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک ہونے دو پھر ذرا کام کریں گے، تو یہ حالات تو قیامت تک ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اور دن بدن خراب ہوں گے۔ بس میری اور آپ کی قسمت میں اللہ پاک نے یہی ایام ہمیں دیے ہیں، انہی حالات کے ساتھ یہ ایام ہمیں دیے ہیں کام کرنے کے لیے، محبتوں کے ساتھ، اللہ کی معاونت کے ساتھ، اللہ کے تعاون کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ۔ جی ہمت کر کے اٹھو، قبر کو کس کے اٹھو اور نکل پڑو اور دین کا کام کرو، لوگوں تک اللہ کا تعارف پہنچاؤ، اللہ کی باتیں لوگوں کو سناؤ، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جوڑ دیں گے۔ جو بندہ مخلوق کو خالق سے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جوڑ دیں گے، اللہ اس کو بھی جوڑ دیں گے۔ آج پوری دنیا میں توڑنے کا کام ہو رہا ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا خواص، کیا عوام، کیا اپنے، کیا پرائے، کل تک دوست تھے آج دشمن بن گئے، کل تک دو زانو سامنے بیٹھا کرتے تھے آج پشت کے پیچھے غیبتیں کر رہے ہیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے دوستو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دلوں کو میلا کر کے بیٹھے ہیں۔ امام سے جی جو 5 وقت کی ہمیں نماز پڑھاتا ہے اس سے ہمارا دل میلا، جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے اس سے ہمارا دل میلا، جو ہمیں خطبہ دیتا ہے اس سے ہمارا دل میلا، جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتیں سناتا ہے اس سے ہمارا دل میلا۔ جی اس کا مطلب یہ کہ سب میں کیڑے ہیں، سب برے ہیں اور ہم اچھے، کتنی بری بات ہے دوست۔ یاد رکھوں، یہ انسان جب جڑے گا کائنات جڑ جائے گی، یہ انسان سدھرے گا کائنات سدھر جائے گی۔ جب انسان اللہ سے کٹتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نقد دنیا کے اندر بدلہ یہ دیتے ہیں، چہرے کا نور چلا جاتا ہے، زبان کی تاثیر چھن جاتی ہے، عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ سارے کے سارے نقد صلے مل جاتے ہیں ان گناہوں کے کرنے۔ اس لیے دوستو سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے صاف ستھرے انداز سے زندگی گزاریں اور اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ میں برا، میرے حالات برے، میرے پیارے رب مجھے اپنا بنا دیجیے، اللہ جی مجھے ایسا بنا دیجیے میں آپ کو پسند آ جاؤں، اللہ مجھے تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ ہم یہ چیزیں تنہائیوں میں اللہ سے مانگیں، جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں، جو کام بچنے کے ہیں نہ کرنے کے ہیں ان سے بچیں۔ یاد رکھیں جتنی اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کے کام کہے ہیں یہ مت کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کام سپرد کیا ہے جس سے جو کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو اتنا بوجھ نہیں دیتا جس کو وہ سہار نہ سکے۔ بچپن میں ہم چکی پر آٹا پسوانے جاتے تھے تو والدہ ایک گٹھڑی کے اندر اناج باندھ دیتی تھی یا ایک کنستر کے اندر، جی ٹین کے کنستر کے اندر اناج ڈالتی تھی اور پھر سر پہ رکھتی تھی، کہا بیٹا اٹھا سکتے ہو؟ ہاں میں اٹھا سکتا ہوں۔ نہیں بیٹا یہ زیادہ ہے، پھر تھوڑا کم کرتی تھی اور سوچتی تھی جہاں چکی چلتی ہے پسوانے کے لیے میرا بچہ جائے گا تو وہاں تک آسانی کے ساتھ جا سکے۔ تو ایک ماں اور ایک باپ اپنے بچے کے سر پر اتنا بوجھ رکھتا ہے جس کو وہ سہار سکے، جس کو وہ برداشت کر سکے۔ دنیا کا ابا اتنی مصلحت والا ہوتا ہے تو کیا کائنات کا ربا ظالم ہے نعوذ باللہ کہ جس نے ہمارے اوپر اتنا بوجھ رکھ دیا جس کو ہم سہار نہیں سکتے؟ نہیں، سہار سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی ترتیب کسی سے پوچھی نہیں، ہم نے اس کا طریقہ کسی سے سمجھا نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں روٹی پکانا میری ماں بہنوں سے پوچھو کتنا آسان کام ہے، ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے بات کرتے کرتے کئی مرتبہ کندھے شانے اور کان کے درمیان فون دباتے ہوئے گھنٹوں کی باتیں ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری روٹی بھی پک جاتی ہے۔ تو روٹی پکانا اتنا آسان کہ فون پہ بات چل رہی ہے اور روٹی پک رہی ہے، جی موج مستی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور روٹی پک رہی ہے، کتنا آسان کام ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جس نے روٹی بنانا سیکھا، سمجھا، بنانے کی عادت ڈالی، اس کے لیے آسان ہے۔
اور جس نے روٹی پکانے کی عادت نہیں ڈالی، نہیں سیکھا، اگر کسی کو نہیں روٹی پکانا نہیں آتا اور روٹی پکانے کی باری آ گئی، گندھا ہوا آٹا سامنے رکھ بھی دیا ہے، تو وہ روٹی تو نہیں بنا سکیں گے، سری لنکا کا نقشہ بناتے پھریں گے۔ روٹی تو نہیں بنے گی گول، سری لنکا کا نقشہ بن جائے گا۔ تو روٹی جیسا آسان کام مشکل کیوں؟ اس لیے کہ سیکھا نہیں۔ اور سیکھ لیتے ہیں تو گاڑی چلانے جیسا مشکل کام آسان۔ گاڑی چلانا کتنا مشکل کام ہے، اپنی جان کو بھی بچانا، جو ساتھ میں بیٹھے ان کو بھی بچانا، اور وہ جو 2 ویل والے کیڑے مکوڑوں کی طرح چلتے ہیں دائیں بائیں، موٹر بائک والے، اسکوٹی والے، ان کو بھی اپنے کو ہی سنبھالنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے، انہوں نے تو گویا انہوں نے ذمہ داری دے رکھی ہے تم سنبھالو، تو ان کو بھی ہمیں ہی سنبھالنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے، ہمیں ان کو سنبھالنا ہے۔ تو گاڑی چلانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن کتنا آسان ہو جاتا ہے سیکھنے کے بعد۔ تو ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے سیکھنے کے بعد۔ اسی کو فارسی میں کہا مشکل نیست کے آسان شود، مرد را باید کے ہراساں نہ شود۔ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو آسان ہونے والی نہ ہو، بس مرد کو چاہیے وہ پریشان نہ ہو، ٹینشن فری رہے، ٹینشن فری رہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی آسانی فرما دیتے۔ تو یہ جو گناہوں سے بچنا مشکل نظر آتا ہے، یہ مشکل ہے نہیں، ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ دیکھو ایک سکہ ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے، گندے پانی کی نالی میں، آپ نالی میں پڑے پڑے اس پہ پانی بہاتے رہیں، ٹنوں منوں پانی بھی بہا دیں گے تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی میں رہتے ہوئے آپ اس کو پاک کرنا چاہ رہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمت کر کے بائیں ہاتھ سے اس کو نکالیں، 150 گرام بھی پانی بہا دیں گے پاک ہو جائے گا، ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا، سکہ بھی پاک، کیونکہ اس کی آپ نے ترتیب اپنائی، باہر نکالا پاک ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح ہم گناہ کے ماحول میں رہتے ہوئے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اب فلمی ہماری دکان کے سامنے، ہمارے مکان کے سامنے کسی صاف ستھری دیوار کے اوپر کوئی فلمی ایڈورٹائز کے پیپر چپکا کر چلا گیا، اب اس میں آدھی ننگی آدھا ننگا مرد عورت ہے، اب اس کو دیکھنے کا استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ دیکھو تو صحیح، بالکل اس نے تو کچھ پہنا ہی نہیں ہے، اس نے تو کچھ پہنا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ استغفر اللہ ایسا ہے کہ اس پہ 70 بار استغفار پڑھا جائے۔ بتائیے اس کے مضر اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ سب کے سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں اگر آپ سب سے یہ کہوں کہ آپ یہ بتاؤ بغیر دیکھے ہوئے آپ کے پیچھے کون ہے، کس شکل کا ہے، کالا ہے گورا ہے، موٹا ہے پتلا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بچہ ہے بوڑھا ہے، جی، اور کیسے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، آپ نہیں بتا سکیں گے دیکھے بغیر۔ میں کہوں دیکھو اور آپ نے دیکھ لیا، پھر کہوں یہ جو دیکھا آپ نے، جو رنگ دیکھا، جیسا جیسا جی شکل و صورت دیکھی، اب اس کو اپنے ذہن سے نکال دو، بھول جاؤ، تو کہ یہ تو بہت مشکل کام۔ وہ کسی عامل کے پاس، یہ جو باپو ہوتے ہیں نا تعویذ لکھنے والے، کسی عامل کے پاس ایک شخص گیا، کما کے تھکا یا کمانے کی سستی تھی، کہا باپو کوئی ایسا تعویذ دو، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ ڈھیر سارا پیسہ آ جائے۔ اب اس کو اپنی دکان بھی چلانی تھی، اس نے سوچا تو ہوگا ڈھیر سارے پیسے کی تجھ سے زیادہ تو مجھے ضرورت ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو یہ دکان لے کے کیوں بیٹھتا تعویذ گنڈے کی، یہ 151 551 یہ تعویذ کی کیوں لیتا اگر پیسے کی ضرورت نہ ہوتی تو، اس سے زیادہ تو مجھے ضرورت ہے، لیکن جب تو آیا ہے مرغا بن کے تو لا اب تجھے ذبح کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، دریا کے کنارے چاندنی رات میں 40 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب چونکہ اس وظیفے پہ کچھ ملنے والا تو ہے نہیں، یہ خود جانتا ہے، اس لیے کہ اگر اتنا بھاری وظیفہ اس کے پاس ہوتا تو یہی نہ پڑھ لیتا، اسے پتہ ہے کہ کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، لیکن اپنا بھرم باقی رکھنا ہے، تو ایسا پخ لگا دوں ساتھ میں تاکہ یہ اس کو پورا نہ کر سکے، اور جب پورا نہیں کر سکے گا، جب کچھ ملے گا نہیں تو مجھ سے کمپلین کرنے شکایت کرنے نہیں آئے گا۔ چنانچہ کہا دیکھو یہ 40 دن تمہیں یہ وظیفہ کرنا ہے سمندر کے کنارے پیر پانی میں ڈال کر، لیکن خبردار بندر کا تصور مت کرنا،
بندر کا تصور مت کرنا. اب اگر یہ نہ کہتا تو زندگی بھر بندر کا تصور آنے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے ایسی پک لگا دی، اب یہ پڑھنے بیٹھے ہے اور بندر اچھلتا کودتا نظر آ رہا ہے. جہاں اس نے آنکھیں بند کی اور پڑھنا شروع کیا، فوراً بندر کھیلتا کودتا نظر آ رہا ہے. اس نے سوچا یار یہ تو بڑی مصیبت ہے. خیر کسی طرح سے وہ 40 دن کا وظیفہ پورا کر کے گیا اور کہا باپو یہ لو مٹھائی کا ڈبہ، اور وظیفے سے تو کچھ ہوا نہیں. کہا سچ بتاؤ بندر کا تصور کیا تھا؟ کہا وہ تو آ جاتا تھا. تو کہا پھر وظیفے میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ منع کیا تھا نا. دیکھو اپنا بھرم رکھنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیا. تو کہا دیکھو اب یہ ہے آخری وظیفہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا. وہ بتاتا ہوں، 7 کنوؤں کا پانی جمع کر کے ایک بٹکی میں رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا، لیکن کالے مرغ کا تصور نہیں آنا چاہیے. اب دیکھیے پھر کالا، اب وہ نہ کہتا تو کالے مرغ کا تصور کبھی آنے والا نہیں تھا، لیکن کہہ دیا. اب وہ مرغ جو ہے وہ ککڑو کو کرتا آ رہا ہے. تو جیسے کسی چیز کا تصور کر کے کسی چیز سے بچنا یا کرنا مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک بالکل اسی طرح کسی عورت کو دیکھ لیا، کسی گناہ کی چیز کو دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، کوئی ناجائز چیز دیکھ لی، اب یہ سوچو کہ میں ولی بنوں اور اس کا خیال تصور نہ آئے، بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کھلی آنکھوں سے وہ سب دیکھ کر دل اور دماغ کے اندر وہ ٹھپے لگا لیے ہیں نا، دل دماغ کے اندر ٹھپے لگا لیے. اس لیے دوستو دیکھ کر بچنا بہت مشکل کام ہے، سرے سے نہ دیکھنا بہت آسان کام ہے. تو جو آسان کام ہے وہ کرے نا. اچھا سچ بتاؤ سب کے سب اللہ کی ولی بننا چاہتے ہو؟ بس ایک کام کر لو، صرف ایک کام، نہ آدھا نہ پونا نہ سوا نہ ڈیڑھ نہ دو، صرف ایک کام. ایک کام تو آسان ہے نا، کریں گے؟ اچھا اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، یہ کام بھی کرنے کا نہیں ہے، چھوڑنے کا ہے. اب تو اور آسان ہو گیا نا. یہ کام کرنے کا نہیں ہے، نہ کرنے کا ہے. اب تو کریں گے نا. کیا کام کریں گے یا نہ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. بس گناہ نہ کرنا، اللہ کے ولی بن جاؤ. گناہ نہ کرنا، اللہ کے ولی بن جائے. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتے تھے، نوجوانوں جب کوئی سامنے خوبصورت ہو، آپ کے علاقے میں کیا بولتے ہیں خوبصورت کو؟ بھم. کیا بولتے ہیں بھائی؟ کچھ ایسا ہی لفظ کسی نے پچھلی مرتبہ کہا تھا. ہم نے ان سے پوچھا بھائی فلاں راستہ شہر جانے والا کیسا ہے؟ کہا بھم جیسا ہے. میں نے کہا یہ تو پھر کسی نے اس کی تشریح کی کہ اصل میں خوبصورت راستے کو بھی بھم کہتے ہیں اور کسی خوبصورت عورت کو بھی بھم کہتے ہیں. میں کہا پھر وہ بھم نہیں، وہ تو بم ہے. وہ پھٹتا ہے تو ایمان کو جلا دیتا ہے، آخرت کو نقصان کر دیتا ہے. میرے بھائیو ہم خود بھی فتنہ نہ بنیں اور کسی فتنے میں مبتلا بھی نہ ہوں. دو باتیں، نہ تو ہم خود فتنہ بنیں اور نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں. ہماری ماں بہنیں اللہ کرے آواز وہ صاف ستھرے انداز میں سن رہی ہوں، پلیز 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 اللہ کے لیے یہ عاجز 2 ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہے، اپنے حسن کی، اپنی زیبائش اور آرائش کی نمائش نہ کرو. اس لیے کہ آپ کی تو ادا ٹھہری اور آپ کا تو ایک انداز ٹھہرا، سامنے والوں پہ قیامت آ جاتی ہے، سامنے والوں کی آخرت لٹ جاتی ہے. تم بے پردہ ہو کے نکلو گی، نہ جانے کتنے متقیوں کے تقوے ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، نہ جانے کتنے جنتیوں کی جنتیں لٹ جائیں گی. حالانکہ تم نے صرف چہرہ دکھایا، تم ان کو کچھ دے بھی نہیں سکتی، تم ان کو اس کے علاوہ اور کچھ ان کے تسلی کا سامان کر بھی نہیں سکتی جی، اس لیے کہ سب حرام ہے. لیکن چہرہ دکھایا، یہی کیا کم قیامت تھی. اس لیے اللہ کے لیے حجاب کو لازم پکڑو. وقت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجال ہے کسی صحابی کی یہ مجال ہو کہ وقت کے نبی کے ازواج، وقت کے نبی کی اولاد یعنی ان کی بیٹیوں کو بری نظر سے، میلی نظر سے دیکھیں. لیکن وقت کے نبی کو بھی یہ حکم آیا کہ وقت کے نبی اپنے گھر کی بیٹیوں کو کہو، گھر کی عورتوں کو کہو کہ وہ
اپنے پردوں کو لٹکا کر رکھیں، باپردہ رہیں۔ تو جب 1400 سال پہلے رحمتوں اور برکتوں کے زمانے میں، نصرتوں کے زمانے میں یہ احکام نازل ہوئے، آج تو چاروں طرف کفر کا زور اور برائی کا شور ہے۔ اب تو بدرجہ اولا یہ حکم ہمارے اوپر متوجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو حجاب اور پردے میں رکھیں۔ جو عورت بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے، جب تک گھر میں واپس لوٹ کر نہیں آتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ لعنت خوردہ عورت، بتائیے اس کے چہرے پہ کہاں سے نور آئے گا، کہاں سے اس کے دل میں نورانیت آئے گی، کہاں سے اس کی زندگی میں برکت آئے گی، کہاں سے اس کے اعمال میں برکت آئے گی، کہاں سے اس کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے کہ یہ خود فرشتوں کی لعنت کھائی ہوئی ہے، فرشتوں کی لعنت کھائی ہوئی۔ اور جو عورت بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، بن سنور کے بن ٹھن کے نکلتی ہے، در حقیقت یہ عورت دوسرے آنکھ والے مردوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے، اے آنکھ والو، اے نوجوانوں، میرا حسن دیکھو، میرے انداز دیکھو، میرے نقش دین دیکھو، اور اپنی سر میں لگی ہوئی 2 آنکھوں سے، یہ آنکھوں کے کیمرے سے فوٹو کھینچ لو میرا، اور اپنی میموری میں میری تصویر کو، میرے قد و کاٹ کو محفوظ کر لو، جی۔ اور راتوں کی تنہائی میں آنکھیں بند کر کے تصور میں مجھ سے زنا کرنا، مجھ سے لپٹنا، میرے ساتھ سونا، میرے ساتھ بیٹھنا، میرے سے بوس و کنار کرنا۔ تو جو عورت بے حیا، بے پردہ ہو کر اور اپنی نمائش کو ظاہر کر کے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، اس کے یہ سب میننگ ہوتے ہیں۔ گویا اس کے اندر بدکاری کا مادہ موجود ہے، اور وہ چاہتی یہ ہے کہ دیکھنے والے تصور میں میرے ساتھ بدکاری کریں، وہ دعوت گناہ دے رہی ہے۔ اس لیے میں آج کل جہاں مخلوط مجمع ہوتا ہے یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کمروں میں ان میرڈ بچے، غیر شادی شدہ بچے آرام کرتے ہیں، اس کمرے کے اندر ماحول یہ بناؤ کہ بچے اندھیرا کر کے نہ سوئیں، بلکہ اجالے کے اندر سونے کے عادی بنیں، اس لیے کہ اندھیرا خود مستقل دعوت گناہ دیتا ہے۔ اندھیرا ہوتے کے ساتھ ہی آدمی کے اندر طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اندھیرا کر کے سوتے تھے، تو یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے اندھیرا کر کے سونا سنت ہے، غیر شادی شدہ کے لیے نہیں۔ نیز ان کمروں کے اندر اسٹاپر لگانے کی اجازت مت دو بچوں کو کہ دروازے کھلے کر کے سوئیں، بند بھی کرنا ہے تو اسٹاپر نہ لگائیں، تاکہ ہر وقت ان کو اس بات کا خیال رہے کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے یا دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، تاکہ رات بھر گناہ سے محفوظ رہیں۔ یہ ذمہ داری ہو گئی ہے ہماری۔ نیز جو بچے غیر شادی شدہ ہیں، رات کو 10 بجے کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ گھر میں ایسا نظام بنائیں کہ ان بچوں کے فون اپنے کمرے میں جمع کر لیں، اس لیے کہ ماں باپ سو جاتے ہیں اپنے کمرے بند کر کے، دروازے بند کر کے، اور یہ بچے جاگتے ہیں اور گناہوں کے ساتھ جاگتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ پر تماشے دیکھتے ہیں، یہ بری بری تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو دوستو بے تحاشا یہ خبریں آتی ہیں کہ نوجوان شادی شدہ اپنے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے پہلے وہ بری بری فلمیں دیکھتے ہیں، تب جا کے اپنے جذبات کو وہ تیار کرتے ہیں، اور تب جا کر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جائز اس کو پورا کرتے ہیں۔ بتائیے اس صحبت اور اس میٹنگ کی برکت سے، بتائیے دوستو کہاں سے اللہ کے تقوی والے بندے پیدا ہوں گے؟ اس کے بعد تو پھر شیطان صفت انسانی آئیں گے نا۔ اس لیے تقوی اختیار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے ظاہر کو ویسا بنائیں جیسا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دکھلایا، اور باطن کو ایسا سجائیں جیسا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا کر دکھلایا۔ میرے آپ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم،
رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، جیسے برف پگھلتا ہے اور سائلنٹ موڈ میں پگھلتا ہے، نہ شور نہ ہنگامہ، ٹھیک اسی طرح عمر ہماری پگھلتی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چل رہا۔ دوستو مہینہ ایسا لگتا ہے جیسے 15 دن کا ہو گیا۔ آپ مجھ سے پوچھو، ہر مہینے آتا ہوں جی، ایسے باتیں آدمی کو یاد نہیں رہتی۔ پچھلے سال آج کے دن آپ نے کیا کھایا تھا کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں۔ لیکن آج کے دن مثال کے طور پہ اڑد کی دال کھائی تھی اور دال کھا کے پیٹ میں درد ہوا تھا، اور درد اتنا شدید ہوا تھا کہ پھر 5 ٹانکے کا آپریشن ہوا تھا، تو وہ تاریخ بھی، دن بھی، گھنٹہ بھی، رنگ بھی، روپ بھی، سب کا سب یاد رہے گا۔ ڈاکٹر کا چہرہ بھی جی سب یاد رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حادثہ ہوا، تکلیف آئی تھی، تو بہت ساری خوشی اور غم اس کے ساتھ وہ دن اور تاریخ سب یاد رہ جاتی ہے۔ تو چونکہ ہر مہینے میں آتا ہوں، آج کے دن لمبا چوڑا سفر کر کے آتا ہوں، سفر میں تھکن بھی ہوتی ہے، دکھن بھی ہوتی ہے، تو مجھے پتہ ہے نا کہ ہر مہینے میں آتا ہوں۔ لیکن یہ مہینہ کتنی جلدی آتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، جہاں سے واپس جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ابھی تو واپسی کی تھکن بھی نہیں اتری تھی کہ پھر چلنا پڑ گیا۔ مہینہ دوستو ایسا لگتا ہے جیسے 15 دن کا ہو گیا، ہفتہ ایسا لگتا ہے جیسے 4 دن کا ہو گیا جی، اور پورا سال ایسا لگتا ہے جیسے ایک مہینہ کیلنڈر کا صفحہ بدل دیتے ہیں، ایسے گویا سال بدل رہا ہے۔ ہائے ہائے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ دوستو ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اللہ کو منا لینا چاہیے، اللہ سے صلح کا معاملہ کرنا چاہیے، صفائی کا معاملہ کرنا چاہیے، لینا دینا کلیئر کرو دوستو، لینا دینا صاف کرو، معاملہ جو بکھرے ہوئے معاملات ہیں ان کو صاف کرو، جن کے دل توڑ رکھے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، دشمنیاں کر رکھی ہیں، سوری کر لو، معافی مانگ لو۔ دنیا یہ سستا گھر ہے، آخرت کے میدان میں ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا، ایک نیکی گھٹتی ہوگی تو ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا بھی نہیں دے گا۔ وہ وہاں بڑا مہنگا معاملہ ہے، بڑا مہنگا معاملہ ہے۔ ہر آدمی سستے کو دیکھتا ہے، سستے کو ڈھونڈتا ہے۔ دنیا میں معاملات کی صفائی سستا کام ہے۔ یہاں کسی کو ہاتھ ملا لو، ایک چائے پلا دو، سینے سے لگا لو، 2 آنسو بہا دو، سامنے والے کا دل پسیج جائے گا، نرم ہو جائے گا، وہ معاملہ صاف کر لے گا آپ کے ساتھ۔ جبکہ آخرت میں تو ہو وہاں معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ ہم عمل کریں یہاں۔ عمل سے مراد 24 گھنٹے کا عمل نہیں، عمل سے مراد جس وقت اللہ پاک کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو اس وقت اس حکم کو پورا کریں۔ نماز کا حکم متوجہ ہے، شاندار اعلیٰ انداز سے اعلیٰ قسم کی نماز اللہ کے سامنے پیش کریں۔ رمضان کے مہینے میں روزے کا حکم اللہ کا متوجہ ہے تو عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ بھوک پیاس کو اللہ کی محبت میں برداشت کریں۔ زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوا ہے، حساب کتاب کر کے دونوں ہاتھوں سے محبتوں کے ساتھ، ٹیکس نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، دونوں ہاتھوں سے ادا کریں جی، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرمائیں۔ حج کا موقع ہے، حج کا حکم متوجہ ہوا ہے، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، حج کے پیسے دیں، بہترین انداز سے حج کریں، چوم چوم کے جھوم جھوم کے طواف کریں جی، شان کے ساتھ طواف کریں، شان کے ساتھ حج عمرہ کریں۔ غرض یہ کہ دوستو جس وقت میرے پیارے اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس وقت اس حکم کو جی احسن طریقے سے ادا کرنے والے بنیں۔ کریں گے نا دوستو انشاءاللہ؟ نیز دوستو اپنے گھروں کو ہم جنت کا نمونہ بنائیں، ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ ماں بہنیں جن کو اللہ پاک نے ذاتی گھر عطا فرمایا، ذاتی چہار دیواری عطا فرمائی، معصوم بچے عطا فرمائے، دل بہلانے والا حلال شوہر عطا فرمایا جی، کھانے پینے کے لیے صبح شام اللہ نے گرم لقمے عطا فرمائے، یہ آسمان کی چھت کے نیچے کوئی کم نعمت نہیں ہے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر ہم اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں۔ میرے پیارے اللہ، ہم تو اس قابل نہ تھے، آپ نے ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے، بڑھ کے دیا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ملی ہوئی نعمتوں پہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ جو بندہ، جو بندی ملی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں جو اب تک نہیں ملی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے، فلاں بھی عطا فرمائے، فلاں بھی عطا فرمائے، فلاں بھی عطا فرمائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے جو کچھ موجود نعمت ہے اس پر ہم اللہ کا ٹوٹ کے شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ یہ نوجوان بچے طاقت کے معجون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حلوے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حکیموں کے چکر کاٹتے پھرتے ہیں، سن لو طاقت کا ایک وظیفہ، اس کو تو بہت غور سے سنیں گے، بالکل نیچرل سی بات تھی۔ جب اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمائیں، حلال جائز طریقے سے، فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ میرے پیارے رب آپ کا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ آپ نے مجھے حلال نعمت عطا فرمائی، جب اس پر شکر کریں گے تو کیا حکم ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم تمہیں نعمت میں اور اضافہ کریں گے۔ تو جس نعمت کا شکریہ ادا کیا اسی نعمت میں اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ کاش کہ ہم ملی ہوئی اللہ کی طرف سے نعمتوں پر ہم شکر کرنے والے بنے۔ جو دین کی باتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ آج کل کی ماں بہنیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رہتی ہیں، ہر وقت آنسو آنکھوں میں سجے رہتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ شوہر جس طرح محبت کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے نہیں کرتا، سارے دوست احباب کے ساتھ ہیلو ہائی کرتا ہے، سارے دوستوں سے گھنٹوں بات کرتا ہے، ہنس کے کرتا ہے، اور بیوی کے ساتھ کبھی ہنس کے تو بہت دور کی بات ہے، مسکرا کے بھی بات نہیں کرتا۔ یہ غلط بات ہے دوستو۔ ہم شام کو اپنے گھر پر آئیں، کاروبار کا فون کاروبار پہ چھوڑ کے آئیں، کاروبار کے ٹائم پہ اس کو آف کر دیں، اور اب جو بیوی کی شکل میں جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ساتھ خوش فہمی کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ جو ہمارے گھر میں آئی ہے کوئی جانور نہیں ہے، ہم نے اس کو کوئی خریدا نہیں ہے، یہ کسی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی کے باپ کا دل کا سکون، کسی بھائی بہن کی عزت ناموس، جی یہ عزت دار گھرانے کی، یہ باعزت خاندان کا ایک فرد، چشم و چراغ ہمارے پاس اس لیے آئی ہے کہ اس کے ماں باپ نے ہم سے اس کا نکاح کیا۔ نکاح کے 2 لفظ سن کر ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، آنگن کو چھوڑا، محلے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ کر آپ اجنبی کے پیچھے چلی آئی۔ اور کیوں چلی آئی؟ کہ میرے اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہوا کہ جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرو، ان کو بیاہ دو، ان کا نکاح کرو۔ نکاح کا حکم سن کر یہ سب کچھ چھوڑ کر کمزور عورت اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہمت کے ساتھ پردیس میں آ گئی۔ تو کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور ہم اس 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کی عورت کو جی خوشی نہیں دے سکتے؟ ہمیں کس نے مرد کہا دوست؟ ہمیں کس نے مرد کہا؟ اگر ہم ان کے آنسو نہ صاف کر سکیں، ہم ان کے رنجیدہ دل کو خوش نہ کر سکیں تو ہمیں کس نے مرد کہا؟ جب ہم ان کا اپنے ساتھ میں رہنے والی حلال بیوی کو خوش نہ رکھ سکیں، ہم کسی اور کو کیا خوش کریں گے؟ اس لیے دوستو گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، بیوی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ وقت گزاریں۔ میاں بیوی کے اندر نفرت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تنہائی کا جو وقت گزارتے ہیں اس میں یہ صاف ستھرے نہیں رہتے۔ کئی مرتبہ شوہر گیرج سے چلا آتا ہے، کھیتی باڑی کے کپڑوں میں چلا آتا ہے، فیکٹری کے کپڑوں میں چلا آتا ہے، اور انہی لباس میں وہ سونا بھی چاہتا ہے، بیٹھنا بھی چاہتا ہے، بیوی سے ملنا بھی چاہتا ہے، حالانکہ اس میں بدبو پھوٹ رہی ہے پسینے کی۔ اب بتائیے سامنے والا جو پارٹنر ہے، ہمارا لائف پارٹنر بیوی ہے، آخر اس کی بھی تو جذبات ہیں نا۔ اب ہمارے اندر سے تو آ رہی ہے مرے ہوئے کتے کی بدبو، اور ہم چاہتے ہیں کہ بیوی ہمیں حق کرے۔ کہاں سے کرے گی؟ کتنی عجیب سی بات ہے۔ اس لیے گھر میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے جی بات لے لیں، غسل کر لیں، فریش ہو جائیں۔ گھر میں پہننے کے صاف ستھرے کپڑے الگ ہونے چاہیے، اور یہ کپڑے وہ ہوں جس میں اللہ کو بھی خوش کرنے کی نیت ہو، بیوی بچوں کو بھی خوش کرنے کی نیت ہو، اس میں عبادت ادا کرنے کی نیت ہو کہ یہ میرے عبادت کے کپڑے ہیں، سفید ہیں، ڈھیلے ڈھالے ہیں، صاف ستھرے ہیں، جی میں اس میں اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں گا، اسی لباس پہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بچوں کا دل خوش ہوگا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے دوست۔ اسی طرح شوہر کا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے پاس بیٹھے تو اس میں سے مہک آنی چاہیے، خوشبو آنی چاہیے، اور بجائے
اتنے گلاب کی مہک آنے کے جی سڑے ہوئے پسینے کی بدبو آتی رہے، مرے ہوئے کتے کی بدبو آتی رہے، تو شوہر خود کہے گا بھائی ذرا 5 فٹ دور بیٹھو، کووڈ کا دور چل رہا ہے، فاصلہ بنا کے رکھو۔ میری ماں بہنیں سمجھ لیں، میں ایک خود مرد ہوں اور مردوں کی کمزوری سے واقف ہوں۔ ان کا مردوں کا حال یہ ہے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، یہ ایسے کمزور ہوتے ہیں۔ جب ان کا حال یہ ہے کہ یہ رنگ و روپ پہ مرتے ہیں، یہ لباس کو دیکھ کے مرتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھ کے مرتے ہیں، تو میری پیاری ماں بہنوں، اگر اللہ پاک نے آپ کے شوہر کو حیات رکھا ہے تو آپ اس کی اس کمزوری کو سمجھو نا۔ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرے انداز میں پیش کرو، اچھے اچھے لباس میں پیش کرو۔ اللہ پاک نے 2 پیسے اگر دیے ہیں، شوہر کما کے لا کے دیتا ہے تو کس لیے لا کر دیتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ تو آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ ہلکی پھلکا میک اپ استعمال کریں، اچھی خوشبو استعمال کریں شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے، تاکہ تنہائی میں وہ جب آئے تو ہماری طرف اس کو اٹریکٹ بڑھے، ہماری طرف اس کی توجہ بڑھے۔ کم از کم اچھی خوشبو کو دیکھ کر خوشبو کے بہانے ہی ہمارے پیچھے پیچھے چلے، خوشبو کے بہانے ہی ہم سے لگ کے بیٹھے۔ یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے ہماری ماں بہنوں کی توجہ اس طرف نہیں۔ ہاں، ولیمے کی دعوت کھانے جائیں گی، اوہو قیامت آتی ہے، کیا شرارے اور غرارے پہن کے نکلتی ہیں، پورا بازار جگمگ جگمگ جگمگ۔ کئی مرتبہ تو اپنے گھر سے نکلتی ہے شوہر کی بیوی، اور شوہر خود چونک جاتا ہے، یہ میرے والی ہے یا کسی اور کی ہے، یہ کون حور پری نکلی ہے میرے گھر سے۔ اور جب مکھڑا دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہو یہی تو دکھڑا ہے۔ میرے لیے تو کبھی بنتی سنورتی نہیں ہے، اور آج دیکھو دعوت کھانے چلی، ہریسہ کھانے چلی تو دیکھو کس اسٹائل میں چلی۔ جو عورت اپنے شوہر کے بجائے کسی اور مرد کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت اختیار کرے گی، شریعت کا حکم ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شوہر کے لیے تو صرف اپنے میکے سے چل کر جب دلہن بن کر آئی تھی، اسی وقت مہندی سجا کر رچا کے آئی تھی، اسی وقت اچھے کپڑے پہن کر آئی تھی، اس کے بعد تو زندگی میں کبھی بنی سنوری نہیں۔ کتنی بری بات ہے دوست۔ ہر روز عورت کو چاہیے آفٹر مغرب اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرے، اس لیے کہ شوہر کو دکھانے کے لیے، شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اب تنہائی کا وقت اب آیا ہے۔ اس لیے نفسیاتی چیز ہے، ہر آدمی کو صفائی پسند ہے، ہر عورت کو صفائی پسند ہے۔ تو میاں بیوی جب یہ آپس میں سگے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان سے زیادہ نیئر ڈیئر کوئی ہو نہیں سکتا، تو ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا دل خوش رکھنے کے لیے وہ جائز کام کریں جس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ پیارے اللہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو بھی مضبوط فرمائیں، ہماری روح کو مضبوط فرمائیں، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ہر وقت آنسو سجے رہتے ہیں، دل ٹوٹے رہتے ہیں، دل پھٹے رہتے ہیں، نفرتیں رہتی ہیں، اللہ ان نفرتوں کا خاتمہ فرما دے، اور اللہ پاک ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔